امریکہ کو اس وقت اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ سینیریو یہ ہوا ہے، خلیجی ممالک نے امریکہ پر دباؤ ڈالا ہے کہ اب آپ نے جنگ ریزیوم نہیں کرنی، کسی صورت ریزیوم نہیں کرنی آپ نے یہ جنگ۔ اگر یہ جنگ ریزیوم کی تو اتنی تباہی آ جائے گی کہ جس کی صورتحال کوئی نہیں، اور کہا کہ جو مرضی ہو جائے آپ ایران کے ساتھ معاملات طے کریں۔ اور ہو یہ رہا ہے کہ گلف کنٹریز نے اس وقت بیک اینڈ پر امریکہ کے ساتھ معاملات طے کرنے شروع کیے اور ایران کے ساتھ بھی معاملات طے کیے، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت معاملات طے کیے جا رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈیل فائنلائز ہو جائے۔ اور جو کوئی پہلی صورتحال تھی، کیونکہ ان کو اب یہ پتا چلا ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہے، انہوں نے امریکہ کو کہہ دیا ہے، سارے ممالک نے، کہ آپ ہمارے فوجی اڈے استعمال کر کے اب ایران سے جنگ نہیں کریں گے۔ یہ بات بڑی کلیئر کر دی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور اس صورتحال میں کہا گیا ہے کہ آپ جتنا مرضی سٹرائک کر لیں، جتنی مرضی آپ فوجی کارروائی کر لیں، آپ یہ مقاصد کسی صورت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اس صورتحال میں کہا ہے کہ اگر یہ ہوا تو ہماری معیشت 20-25 سال تک ریکور نہیں ہو پائے گی اور ہم بڑی تباہی کا سامنا کریں گے۔ اور اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر تیل کی سپلائی، کیونکہ آئل ریفائنریز اڑ جائیں گی، اور اس کے بعد تیل کی سپلائی آپ بھول جائیں، پھر 300-400 ڈالر بیرل تک بھی تیل چلا جائے گا، لیکن اس کی سپلائی دنیا کو نہیں ملے گی۔ اور اس صورتحال کے اندر کلیئرلی کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ نے سٹرائک نہیں کرنا، اور امریکہ کو فوجی اڈے استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ یہ کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ ہمیں ایسی صورتحال دیکھنے کو ملے، لیکن امریکہ کو بڑا کلیئرلی کہہ دیا گیا ہے، ریڈ لائن ڈرا کر دی گئی ہے کہ اب آپ اپنے فوجی اڈے استعمال نہیں کریں گے۔ دیکھیں، آج امریکہ کے میڈیا میں یہ بات کہی گئی ہے کہ 20 کے قریب امریکہ کے ڈرونز ایران نے تباہ کیے ہیں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کے لیے کتنا بڑا چیلنج بنا ہوا ہے ایسی صورتحال کا، کہ انہوں نے امریکہ کو مکمل طور پر فارغ کر دیا ہے، اور امریکہ کو یعنی ایک تو وہ تباہ کرے، دوسری صورتحال آپ اندازہ کر لیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ سینیریو سامنے آ رہا ہے۔ حالات اس جانب چلے گئے ہیں کہ امریکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے فوجی اڈے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف تو امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہوا ہے، مکمل طور پر امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ یہ جنگ مکمل طور پر ہار چکا ہے، لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ کو فوجی اڈے استعمال کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ یہ اصل میں فیصلہ ہوا ہے کہ امریکہ کو کہا ہے کہ آپ نے فوجی اڈے استعمال نہیں کرنے۔ امریکہ کے لیے اب چیلنج یہ بنا ہے کہ یورپ نے پہلے انکار کیا ہے، اب گلف کنٹریز نے انکار کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ نے ہماری سرزمین سے اٹیک نہیں کرنا، بلکہ یہاں تک بھی کہا ہے کہ آپ نے اب جنگ کرنی نہیں ہے، اب اس کو آپ ڈیلے کریں، مذاکرات کریں، آپ بس فائنل کریں اور اس لڑائی کو یہاں پر ختم کریں۔ یہ بات اسرائیل کو کھٹک رہی ہے، بہت زیادہ یہ بات ان کو کھٹک رہی ہے۔ دیکھیں، یہ بات ہضم نہیں ان سے ہو پا رہی کہ امریکہ نے، انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسی صورتحال پیدا ہوگی۔ یعنی اب آپ یہ سوچیں کہ ایک وقت تھا کہ اسرائیل مکمل طور پر گھماتا تھا امریکہ کو، اب امریکہ کہاں سے اٹیک کرے گا، کس کے فوجی اڈے استعمال کرے گا؟ وہ ممالک تو الاؤ نہیں کریں گے۔ اصل میں ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کس ملک سے امریکہ کے جہاز اڑے ہیں؟ وہ ریئل ٹائم میں جو لوکیشن ہے وہ چائنا سے لیتے ہیں، اور چائنا سے لوکیشن لینے کی وجہ سے ان کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ کس ملک سے کون سا جہاز اڑا ہے، کہاں سے اٹیک ہو رہا ہے، بلکہ ان کو پہلے پتا چلتا ہے کہ یہ اٹیک ہونے کے لیے آ رہا ہے، ایک ایسی صورتحال ہے۔ کافی حد تک امریکہ کے لیے یہ بات مشکل بنی ہے کہ کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ ایران کا یہ معاملہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ جہاں پر ایران کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اٹیک ہوگا، اور یہ اٹیک بہت زیادہ ایران کو تباہ کرے گا، لیکن اس کے بعد جب ایران ریٹیلیشن کرے گا تو بڑی تباہی کی طرف معاملہ جائے گا۔ دیکھیے، اب امریکی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں پتا ہے پاکستان رابطے کر رہا ہے، وہ جنگ بندی کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ دیکھیں، دو چیزوں پر ایران نے کہا ہے کہ بات ہی نہیں ہوگی، نیوکلیر پر بات لیٹر آن ہوگی، ابھی تو آپ پیسے واپس کریں، جنگ کا نقصان پورا کریں، ہم سے پابندیاں ہٹائیں، ہمارے ایسٹس ریلیز کریں۔ ایک چیز پر ایران کمپرومائز کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی جو آپ نے نقصان ہے ہمارا، وہ یعنی اس پر وہ ہو سکتا ہے پیچھے ہٹ جائے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو اپنا حرمت سے اگر پیسے مل رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے اپنا نقصان وہاں سے پورا کر لے۔ اس کے علاوہ ان کو بہت زیادہ یہ اہم چیز اور اہم صورتحال یہ سامنے نظر آتی ہے اور یہ ملتی ہے کہ امریکہ اس پوری کی پوری لڑائی کے اندر امریکہ یہ چیز دیکھ رہا ہے کہ ایران کے پاس 150-200 ارب ڈالر بھی آ جائے گا، ایسا ایسا ان کی معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، پابندیاں ہٹ جائیں گی، تو ایران سوچ رہا ہے کہ ہم اپنی ریکوری بڑی تیز کر لیں گے۔
یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کو پتا ہے جیسے ایران سے پابندیاں ہٹیں گی ان کے لیے ماحول بڑا کلیئر ہو جائے گا. کافی زیادہ اس